ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں چرچ میں خدا کی حضوری میں، اور جب خدا کے کلام کو ہم سنتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک زندگی کے اندر یہ ضرور بات ہوتی ہے کہ شاید آج کچھ ہم نیا سیکھیں، آج ہم کچھ نیا سیکھیں، اور آج یہ نئی بات ہی ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، بطور آپ کی توجہ خدا کے کلام کی طرف مرکوم ہو۔ بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 26، 27 اور 28 آیت، جسے بھی ملے وہ جلدی سے پڑھے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مالک بنائیں۔ پھر خدا نے کہا انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائیوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو ممور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ آمین آمین آمین۔ خدا کے کلام میں سے جو حصہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، یہاں پر جب خدا نے انسان کو بنایا تو اپنی شبیہ پر بنایا، اپنی صورت پر بنایا، اور نہ صرف خدا نے انسان کو اپنی شبیہ اور صورت پر بنایا، بلکہ خدا نے انسان کو ہر ایک چیز پر غلبہ بخشا۔ ہر ایک چیز پر کیا بخشا جی؟ غلبہ بخشا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سیلفی کلچر۔ کیا ہمارا موضوع ہے جی؟ سیلفی کلچر۔ سیلفی کا پتا ہے سارے بابے جڑے نوجوان کڑیاں منڈے لے کے موبائل ٹھک ٹھک لگے ہوندے نے، ٹھیک ہے، یہ ہے جی کیا ہے جی؟ یہ سیلفی کلچر۔ آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے اور اس کے نقصانات کی طرف بھی ہم غور کریں گے۔ یاد رکھیں یہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے مسیحی خاندان کو، کلیسیا کو برباد کر رہا ہے، اور بطور خدا کا خادم ہوتے ہوئے اور اس جماعت میں میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں خدا کی مرضی اور خدا کی آواز آپ تک پہنچا سکوں۔ اچھا، دنیا میں پہلی سیلفی کب کھینچی گئی؟ کسی کو نہیں پتا؟ 1839 کے اندر، یاد رکھے، پہلی سیلفی کھینچی گئی رابرٹ نامی شخص نے۔ 1839 کے اندر جب آپ ویکیپیڈیا یا گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو ہر جگہ پر آپ کو پھر اس شخص کی تصاویر اور اس کی سٹوری جو ہے وہ دکھائی دے گی۔ اس زمانے میں کیونکہ کیمرے جو تھے وہ بڑے بڑے کیمرے ہوتے تھے، اب اس شخص نے 20 سے 25 منٹ لگا کر اپنی سیلفی کھینچی، اور یہ ویکیپیڈیا کے اندر ریکارڈ ہے کہ دنیا کی پہلی سیلفی یہ ہے۔ اب یاد رکھیں، اس کے بعد جدید دور ہوتا گیا، دنیا ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتی گئی، ایک وقت آیا ریل کا، اور اس کے بعد ریل کا جب وقت آیا پھر آیا ڈیجیٹل کیمرہ۔ کیا آیا جی؟ کیمرہ۔ اور اس سیلفی کو روج پکڑتے ہوئے ہم تب دیکھتے ہیں جب ہمارے پاس یہ سمارٹ فون آیا، یہ فون آیا، کیونکہ اس کے فرنٹ اور بیک پر دونوں سائڈوں پر ہمیں کیمرہ ملتا ہے۔ اب یاد رکھیں، جب ہم گوگل ہی پر سرچ کرتے ہیں تو ہمیں دکھائی یہ دیتا ہے کہ سیلفی کی وجہ سے سب سے زیادہ موت جو ہے وہ انڈیا میں ہوئی ہے، اس کے بعد امریکہ اور پاکستان کا نام آتا ہے۔ اب یاد رکھیں، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے کچھ تجربات کرنے کی کوشش کی اور تصویریں کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو پائے، وہ مر گئے۔ کچھ لوگ بلند بلڈنگوں سے گرے ہیں اور اپنی سیلفی لینے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے، وہ مر گئے۔ کچھ لوگوں نے بجلی سے تجربات کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے اکثر ٹی وی پر خبریں دیکھی ہوں گی، کچھ لوگوں نے ٹرین کے آگے، چلتی ہوئی ٹرین کے آگے کھڑے ہو گئے اور وہ انہوں نے تصویر لینے کی کوشش کی،
لیکن وہ کامیاب لیکن جب وہ مر گئے ان کا کیمرہ اٹھایا گیا تو وہ تصویر موجود تھی لیکن وہ خود موجود نہیں تھے. یہ سیلفی کلچر ہے. ہمارے KPP میں ایک خبر پچھلے دنوں بڑی مشہور ہوئی تھی کہ ایک تقریباً 15 سے یا 14 سال کی بچی تھی, وہ پل کے کنارے کھڑی ہو کر سیلفی لے رہی تھی لیکن وہ اپنا بیلنس نہ رکھ پائی اور اس دریا میں ندی میں گر گئے. جب اس کی ماں نے اسے دیکھا کہ میری بیٹی ڈوب رہی ہے, اس نے بنا سوچے سمجھے کیا کیا, اس پل سے چھلانگ لگا دی. اور جب شوہر نے دیکھا, باپ نے دیکھا کہ میری بیوی اور میری بچی دونوں ڈوب رہی ہیں تو اس نے بھی کیا کیا. اب اس سارے ماجرے کو ان کا 5 سالہ لڑکا دیکھ رہا تھا. یہ سارے کیسی سیلفی ہے, ایک سیلفی پورے خاندان کو لے کے چلے گی. سارے ماجرے کو ایک 5 سال کا بچہ لڑکا دیکھ رہا تھا کہ میں ایک سیلفی تھی اور میرا پورا خاندان وہ جا رہا ہے. یہ جی سیلفی کلچر. یہ کیا ہے جی سیلفی. آج بھی دیکھیں, ایک تو یہ اس کا نقصان ہے. اور اچھا ہم سیلفی لیتے کیوں ہیں؟ سب سے حیران کن بات تو یہ ہے, ہم سیلفی لیتے کیوں ہیں؟ کیوں اس میں ایسا کیوں لینے ہیں؟ سیلفی ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کتنے خوبصورت ہیں. سیلفی ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کتنے. اچھا اس سیلفی کو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر لے لی فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام, کوئی نہ کوئی ویب سائٹ ہے, ہم اس پر اسے کیا کرتے ہیں؟ اپلوڈ کر دیتے ہیں. اور پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لائک اور کمنٹ کا. واو اٹس بیوٹیفل, وہ یار کتنا ہینڈسم لگ رہے ہیں, وہ کتنی سونی لگ رہی ہے تو. اب یہ یاد رکھیں بڑی خطرناک بات ہے. لائک اور کمنٹ جو ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ ہم اس چیز کی طرف جب بڑھتے ہیں تو یاد رکھیں ہم وقت سے پہلے مچور ہو جاتے ہیں. وقت سے پہلے ہم کیا ہو جاتے ہیں جی؟ مچور ہو جاتے. مثال کے طور پر یہاں پر یہ چھوٹی بچیاں ہیں, ان کی اگر فیس بک آئی ڈی ہے, انہوں نے اپنی ایک تصویر ڈاؤن لوڈ کی ہے اس آئی ڈی پر, اور ایک میرے جیسے بندے نے کمنٹ کیا, واؤ بیٹا تو بڑا خوبصورت ہے. اب اس بچی کے اندر کیا آ گیا؟ ایٹیٹیوڈ آ گیا. مجھے لوگ پسند کرتے ہیں, میں جب بھی کوئی تصویر بھیجتی ہوں تو لوگ مجھے پسند کرتے, مجھے لائک کرتے. یہ وقت سے پہلے کیا ہو گئی ہے؟ اب یہ خود اپنے فیصلے کر رہی ہے. یہ فیصلے کیا کرے گی؟ کیونکہ کہے گی کہ بھائی مینوں دنیا جان دی ہے, مینوں معاشرہ جاندا ہے, پسند کرتا ہے, میں جو کروں گی وہ اچھا ہی کروں گی. اب یہ خود سے اپنے فیصلے کرنے کیا کرے گی؟ شروع کرے گی. اور ان فیصلوں میں نقصان کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا جی؟ ماں باپ. اب ماں باپ بیچارے وقت پہ پڑ جائیں گے, ہونے بھی کی کرو, شادی کرو, ہونے بھی کی کرو. ایک سیلفی ہے, یہ کیا ہے جی؟ وہ بچی جن کو گھر میں رہنا چاہیے, بڑی عزت سے رہنا چاہیے, وہ کیا کر رہی ہیں؟ بال ادھر بنا رہی ہیں, دوپٹہ ادھر اتار رہی ہیں, اور جی شروع ہوئی ہے. اب ماں باپ کو کیا پڑ گئی ہے؟ فکر پڑ گئی ہے. اب بچے کی کیا کریں ہم؟ شادی کریں. بچی کی کیا کریں ہم؟ شادی کریں. ہم سے سیانی چڑیا ہے, ہم سے سیانی چڑیا جب بھی انڈا دیتی ہے نا, انڈا دیتی ہے تو وہ پہلے گھونسلہ بناتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ چڑیا جب بھی انڈا دیتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ گھونسلہ بناتی ہے, پھر وہ انڈا دیتی ہے. اب اس نوجوان لڑکے کو یہ نہیں پتا کہ میں گھر والے شادی تو کر رہے, میں کوئی کام نہیں کرتا, میں مچور نہیں ہویا, گھر والے بھی شادی کرنے لگے نہیں. اس بیٹی کو یہ حکمت نہیں ہے کہ گھر والے شادی تو کر رہے, مینوں روٹی پکانی نہیں آتی, مینوں گھر کی صفائی کرنی نہیں آتی, مینوں کپڑے پریس کرنے نہیں آتے. شادی تو کر رہی ہے, مچور تو ہو گئی ہے. ایک سیلفی, یہ کیا ہے جی؟ اور معاملات کہاں پر جا رہے ہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟
وہ مچور ہو گئی ہے وقت سے پہلے، وہ مچور ہو گیا ہے وقت سے پہلے، اور وہ اپنے فیصلے خود کر رہا ہے اور بعد میں انجام ماں باپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر یہ سیلفی جو ہے، یاد رکھے ہمیں غلط فہمیوں کا شکار بناتی ہے۔ سیلفی کیا ہمیں بناتی ہے؟ تیرے گھر بھی صوفہ ہونا چاہیے، تیرے گھر بھی گڈی ہونی چاہیے، تیرے گھر بھی فلانی شے ہونی چاہیے، تیرے گھر بھی فلانی شے ہونی چاہیے۔ میں وہ گھر بھی دیکھیے تو میرے گھر نہیں، کس طرح سے پیسے چک۔ میں ایک آپ کو ریئل واقعہ بتاتا ہوں، مدینہ ٹاؤن کا تھا یہ۔ اب اس بیوی نے اپنے شوہر کو کہا میں نے شادی پر جانا ہے اور مجھے ایک سونے کا نیکلس چاہیے۔ وہ بیچارے نے محنت کر کے کمیٹیاں پا کے قرضے چک کے لیتا، شادی پر پہن لیا، رکھیا کتنے؟ رکھیا کتنے؟ پیٹی سے۔ اس کی فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ ہوا؟ ایک مرتبہ پہن لیا ہے، اب گھر میں ڈر ہے، خوف ہے کہ گھر 2 تالے لا کے جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہار پہ ہے۔ ایک سیلفی، یہ کیا ہے جی؟ ایک سیلفی ہے جی۔ اب یہ بڑی خطرناک چیز ہے یاد رکھیں، ہم اکثر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم دوسرے کی طرف دیکھ کر خود وہ بننا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک نیا ڈریس لیا ہے اور آپ نے اس کی سیلفی کھینچی، آپ نے اپلوڈ کی ہے، جب آپ کو کمنٹ نہیں آئے، آپ کو جب لوگوں نے لائک نہیں بھیجے تو لوگوں نے کیا سمجھنا شروع کر دیا؟ کپڑے ٹھیک یہ کسی کو پسند نہیں ہے، یہ ڈریس کی کوئی خرابی ہے، یہ ڈریس سے کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ لوگوں نے پسند، یہ چج کا سوٹ ہے ہی میرا، کیونکہ کسی کو پسند نہیں ہے۔ اچھا میں نے یہ شرٹ پہنی ہے، مجھے کسی سے غرض نہیں ہے کہ کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ کسی سے غرض نہیں ہے، مجھے اچھی لگ رہی ہے، مجھے یہ پینٹ اچھی لگ رہی ہے، مجھے یہ شرٹ اچھی لگ رہی ہے، بس ٹھیک ہے۔ کیا پڑھا ہم نے؟ خدا نے جب انسان کو بنایا اپنی شکل و شبیہ پر بنایا، اپنی صورت پر بنایا جی۔ اب میرا رنگ کالا ہے، سانولا ہے، گورا ہے، مجھے کسی سے کیا غرض ہے جی؟ کیونکہ جب خدا نے مجھے بنایا ہے تو اپنی صفات میرے اندر داخل کی ہے، اپنی صفات میرے اندر داخل کی ہے۔ اب یہ صفات جو خدا نے مجھے دے دی ہے، یہ کسی دوسرے بندے کے آگے اندر نہیں ہے جی۔ مثال کے طور پر جو بھائی پرویز کی کوالٹی وہ میری نہیں، جو میری کوالٹی وہ ان کی نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں ہر انسان کو اپنی جبلت پر پیدا کیا ہے۔ اب اس بات کو یاد رکھیں، ہم اس سیلفی کلچر کے اندر ہو کر نا کبھی ریٹی روشن بننے لگ پی، کبھی ساڈیاں بھیناں بیٹیاں کی ڈرامے دیا بہت ساری اداکار ہے وہ بننے لگ پی ہے۔ میں اس نے ایسا ہیئر اسٹائل بنایا تھا، میں فلانے کی شادی تے وہی بنا ہے، اس نے ایسے ڈریس پہنا تھا، میں نے بھی پاویں قرضہ چک کے پانا ضرور ہوتا تھا۔ یہ وجہ کیا ہے جی؟ تاکہ ہم خود کو دیکھ سکیں، ہم معاشرے میں خود کو دکھا سکیں کہ میں بڑی۔ اب یاد رکھیں ایسے خاندان بھی میں نے دیکھے ہیں، ان کی پرسنالٹیاں تو بڑی زبردست ہے، لیکن جب ان کے گھروں میں جائیں نا تو بیت الخلاء کا ماحول دکھائی دیتا ہے ان کے۔ جب تو تسی انہوں نے خود دیکھو گے نا، تسی کہو گے اے بی بی دا گھر ہے، اے بھائی دا گھر ہے، لیکن ان کی پرسنالٹی دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ سیلفی کلچر۔ کیا ہے جی؟ کلچر ہے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ سیلفی کلچر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شیطان اپنے منصوبے میں پورا کامیاب ہو رہا ہے۔ شیطان اپنے منصوبے میں کامیاب، وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ وہ ہمارے ظاہری صورت کی طرف ہماری توجہ لے کر جا رہا ہے، ہماری باطنی صورت کی طرف ہماری توجہ نہیں لے کے جا رہا۔ آج میں آپ کو سیلفی کی اجازت دوں گا، آج میں آپ کو
ہاں جی بلکہ میں آپ کو سیلفی کی اجازت لیکن کیمرہ ہے جی کیمرہ جب آپ دوسرے کیمرے سے تصویر کھینچتے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ تیرے اتنے شیڈ کرتے تیرے اتنے ہیئر بال نہیں صحیح ہے تیرا ایڈریس نہیں صحیح ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے جی اب جب اس کیمرے سے آپ تصویر کھینچیں گے نا تو یہ آپ کو بتائے گا کہ تو بدتمیز ہے جب اس سے تصویر کھینچیں گے جب آپ اس سے تصویر کھینچیں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ تو تابعہ دار نہیں ہے جب آپ اس سے تصویر کھینچیں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ وفادار نہیں ہیں جب آپ اس سے تصویر کھینچیں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ تو خدا کی حضوری میں چلنے والا نہیں ہے اس سے تصویر کھینچیں آمین سیلفی ہے اچھا سیلفی کھینچیں لیکن خدا کے کلام سے یہ آپ کو آپ کی ظاہری صورت نہیں دکھائے گا یہ آپ کو آپ کی باطنی صورت دکھائے گا وہ صورت دکھائے گا جو آپ زمانے سے چھپاتے ہیں وہ صورت دکھائے گا جو آپ زمانے سے چھپاتے ہیں وہ آپ کو وہ صورت دکھائے گا جو آپ زمانے کو دکھاتے ہیں جب خدا نے انسان کو بنایا تو اپنی صفات دی اسے اپنی خوبیاں دی اسے وہ اختیار دیا اسے جو اختیار اس کے پاس تھا سب کل دستی جانوروں پر کیا دیا خدا نے اختیار سے دیا اچھا کیا کیونکہ جب آدم کو بنایا گیا تو یاد رکھے آدم اس بھید کو جان گیا وہ اسے کوئی فرق نہیں تھا کہ میں ننگا ہوں کوئی فرق تھا وہ انجی دوڑے بجیا پھر اس چیز سے اسے لگاؤ ہی نہیں تھا جی لیکن شیطان نے اس کا دھیان اس طرف اب جب شیطان نے اس بات پر اس کا دھیان لے کر گیا تو یاد رکھے وہ اپنی ظاہری صورت کو سدھارنے لگ پڑا اور اس کے سبب سے پھر کیا ہوا دنیا گناہ میں پڑ گئی آمین یہ کیا ہے جی سیلفی کلچر یاد رکھیے ایک اور دو کام کرتے ہیں سیلفی کلچر کے اندر آج کل میرا رنگ کہتا ہے نا ہمارے پاس فلٹر ہے کیا ہے جی اب میری بات سن لیجیے ہمارے پاس کیا ہے جی اچھا انہیں بڑا چٹا چٹا کیتا انہیں بڑا ہوتے لپسٹک لائی ہوتے فلاں 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 کیتا اب جو اوریجنل بندہ مجھے جانتا ہے نا جب وہ اس تصویر کو دیکھے گا وہ کہے گا واہ کتنی محنت کی ہے کیونکہ وہ اوریجنل جانتا ہے اسے پتا ہے تیرا رنگ روپ یہ قد کاٹھی ہے کدا لیے پتا ہے ہمیں بندہ کدا ہے جب وہ دیکھے گا کہے گا واہ یار کتنی محنت کی پھر ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے بڑے زور و شور سے ہم کبھی کتے کا منہ لگاتے ہیں ہم کبھی بلی کا منہ لگاتے ہیں یعنی کہ جو خدا نے آپ کو بنایا وہ کافی نہیں تھا جانور اگر بنتے تو آپ ٹھیک تھے اور پھر کہا جاتا واہ بیوٹیفل بڑا جچ رہا یار یعنی انسان نہیں جچ رہا کتا جچ رہا بلی جچ رہا یہ یاد رکھے شیطان کا ایک منصوبہ ہے یہ اس کا ایک پلان ہے وہ خاندانوں کو گھرانوں کو زندگیوں کو اپنی باطنی صورت پر نہیں بلکہ ظاہری صورت پر لے کر آنا چاہ رہا ہے وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنے منصوبے میں کامیابی حاصل کر لی ہے لیکن جو برے کے لوگ ہیں جو اس کے خون سے خریدے گئے لوگ ہیں یاد رکھے ان کا کام کیا ہے ان کا کام اپنے کلام سے سیلفی کھینچنا اور ان کا کام ہے کہ ان کے منصوبوں کو ختم کرنا ان کے منصوبوں کو ناکام کرنا اس کی کوششوں کو ناکام کرنا آج ہم کس جانب جا رہے ہیں ہمارے نسلیں کس جانب جا رہی ہیں ہم اس پر غور کریں آمین آئیے اپنے سر کو ہاللیلویا ہاللیلویا مسز راشد دعا میں رہنمائی کریں گے